اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے صاحب کرامات آدمی تھے، لیکن دینار ان کا جو لقب پڑا تھا وہ عجیب واقعہ بنا کہ جس کی وجہ سے دینار کی طرف ان کی نسبت ہوئی۔ سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ دریائی سفر آپ کو کرنے کی ضرورت پیش آئی، کشتی میں بیٹھے، کشتی کرائے کی تھی، کشتی چلانے والا ملاح کشتی لے کے جب آگے بڑھا تو ایک موقع پہ پہنچ کر اس نے جو ہے کرایہ طلب کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت کے پاس نہیں تھے پیسے، اس نے معذرت کی اور یہ کہہ دیا کہ معاف کریں، حضرت نے معذرت کی اور یہ کہہ دیا معاف کریں میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور طیش میں آ کر حضرت کو مارنا شروع کیا، بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا پھر اس نے جو ہے مطالبہ کیا، حضرت نے فرمایا بھائی نہیں ہے۔ اس نے بہت زد و کوب جب کی تو اللہ کی طرف یوں کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے دعا مانگی۔ دعا مانگنا تھا، کہتے ہیں کہ دریا کی مچھلیاں وہ اپنے منہ میں دینار کے سکے منہ میں لے کے وہاں پہ حاضر، گویا اشارہ کر رہی تھی کہ ہمارے پاس سے لے کے آپ اپنا کرایہ ادا کر دیں۔ حضرت نے ایک لے کے دے دیا۔ اس نے یہ جو منظر جو دیکھا تو کشتیبان کشتی چلانے والا پریشان، یارے یہ تو بہت پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس نے حضرت سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو۔ خیر حضرت نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی وقت دریا میں، حالانکہ ابھی کنارے پہ نہیں پہنچے تھے، اسی وقت اترے اور پانی کی سطح پہ چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہوا، اس لیے دینار کی طرف آپ کی نسبت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما کر ایسے ایسی کرامات بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک کرامت یہ تھی، ان کے علاقے میں ایک ملحد تھا، بے دین آدمی، جب دیکھو تب دین پہ اعتراض۔ حضرت اسے جوابات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ لمبا مناظرہ چلا دونوں کے درمیان، حضرت نے ملحد کے درمیان۔ وہ اپنی بات پیش کرے، حضرت اپنی بات پیش کرے۔ آخر حضرت نے اور سب نے یہ طے کیا بھئی کب تک دلیل ہوتی رہے گی، ایک کام کرو، آگ جلاؤ، آگ نہ آگ میں دونوں اپنا ہاتھ ڈالیں، جس کا ہاتھ جل جائے وہ ناکام، وہ ہار گیا، اور جس کا نہ جلے وہ کامیاب۔ بس آگ جلائی گئی، نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا، حضرت نے بھی ڈالا اس نے بھی ڈالا، لوگ دیکھتے رہ گئے، نہ حضرت کا ہاتھ جلے نہ اس کا ہاتھ جلے، سب پریشان۔ اس کا مطلب تو یہ کہ دونوں حق پر ہے، نہ حضرت کا جلے نہ ان کا۔ حضرت نے وہیں سے اللہ کی طرف متوجہ کیا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، اتنے سالوں تک میں نے آپ کی عبادت کی، اس کا یہی صلہ کہ میرے ہاتھ کو ایک ایسے ملحد کے ہاتھ کے برابر قرار دیا۔ دل میں آواز، دل میں بات ڈالی اللہ نے،
اور یہ فرمایا بے بندے خدا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ اس آگ میں آپ کے ہاتھ بھی اندر کو داخل ہے۔ اگر یہ تنہا اپنے ہاتھ کو داخل کر دے پھر دیکھ، اس کے ہاتھ کا بچاؤ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ اتنا بڑا مقام تھا حضرت کا۔ مالک بن دینار دمشق میں رہتے تھے حضرت۔ دمشق کی ایک مسجد بہت مشہور جو حضرت امیر معاویہ نے بنائی تھی، بہت بڑی مسجد بھی ہو، اس کی خدمت کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ حضرت کے زمانے میں بھی اس کا اپنا ایک ڈنکا تھا۔ حضرت کو اللہ پاک نے حسن و جمال بھی دیا تھا، پیسے بھی تھے۔ دل میں آیا کہ میں مسجد کا متولی بنوں، مسجد کا متولی بنوں، تو حضرت نے شروع کر دیا۔ مسجد میں پہنچے، نماز پہ نماز، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، اس لیے کہ پبلک تو عبادت دیکھ کر متاثر ہوگی نا، بنائے گی اسی کو جو بہت عبادت گزار۔ نماز بھی شروع، اذکار بھی شروع۔ 1 سال تک برابر مسجد کے کونے میں، لیکن کوئی پانی کا بھاؤ بھی نہیں پوچھے، اس لیے کہ عبادت تھوڑی ہو رہی تھی، وہ تو ریاکاری ہو رہی تھی۔ 1 سال گزر گیا، پریشان کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ باہر نکلے، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، جھنجھوڑا، مالک توبہ کر توبہ، غیر اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ خیر احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ پھر تو جو ہے نا دل میں آیا کہ نہیں، اللہ کا واسطے مجھے عبادت کرنی چاہیے، کیا یار۔ بس پھر کیا تھا، کچھ مدت کے بعد عبادت کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے۔ ابھی 1 رات کی جو عبادت کی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے جو باہر کو نکلے، ٹولہ تیار، جو سارے ٹولے والے آئے، آ کر کہنے لگے حضرات ہم سب جو ہے نا یہ مسجد کی ذمہ داری آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ادھر مسجد کا نظام ذرا گڑبڑ ہو چکا ہے، ہم کسی کو ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہیں، بس آپ کے متعلق طے ہوا۔ حضرت بھی جو ہے مسکرائے، اس کے بعد کہنے لگے اللہ 1 سال تک تو عبادت متولی ہونے کے لیے کی تھی، کسی نے بھاؤ بھی نہیں پوچھا۔ 1 رات عبادت تیرے لیے کی، میں ساری دنیا پڑھی، اللہ سمجھ گیا تیرا والا کام نے بندوں والے کام میں زمین آسمان کو، ان سب کو کہہ دیا بھائی مجھے نہیں چاہیے، تمہیں مبارک ہو۔ یہ فرق ہے اللہ واسطے کام کرنا، غیر اللہ کے واسطے کام۔ آج جمعہ سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ جمعہ کے اندر آخری آیت میں اللہ نے یہی فرمایا، کام کرو اللہ واسطے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ خالص عمل جس میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی نے خواب دیکھا، ان کے زمانے کے ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا محمد بن واسع۔ خواب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، محمد بن واسع کا بھی، مالک کا بھی، کہ محمد بن واسع اور مالک بن دینار دونوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ تو وہ دیکھنے والا سوچنے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح پہلے کس کی انٹری ہو رہی ہے، مالک کی کہ محمد کی۔ اتنے میں دیکھا کہ مالک بن دینار کی انٹری پہلے ہو رہی ہے۔ یہ سوچنے لگا یار وہ محمد بن واسع ان کی عبادت زیادہ ہے، نہیں یہ مالک پہلے کیسے؟ تو خواب ہی کے اندر کسی کہنے والے نے یہ بتلایا، بات تو صحیح ہے، ظاہری عبادت ان کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے صبر و ضبط میں مالک آگے تھا۔ صبر، دنیا سے کنارہ کشی، اسے مالک آگے تھا۔ اس لیے کہ محمد بن واسع کے پاس پہننے کے 2 جوڑے کپڑے،
اور مالک کے پاس پہننے کا ایک ہی جوڑا کپڑا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ان کے پاس پہننے کے ایک ہی جوڑ، ان کے پاس پہننے کے دو جوڑ، تو ظاہری بات ہے صبر کسے زیادہ کیا؟ مالک نے، زیادہ پہلے جنت میں ہی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ حدیث وہ کہتے ہیں نا، میری امت کے فقراء مالدار سے بھی پہلے 500 سال پہلے جائیں، وہ تو حساب کتاب میں اٹکے ہوئے ہوں گے، نہیں حساب کتاب کے بغیر جنت سیدھے۔ صبر و ضبط، بس حضرت کی ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے صاحب ملفوظات بھی بنایا تھا، بڑے ملفوظات اس میں لکھے ہیں۔ ایک قیمتی بات حضرت کی بتلاؤں۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے آسمانی سارے صحیفے دیکھے، لیکن ان تمام کا مطالعہ کر کے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اس امت کو اللہ نے جو دو چیزیں دی، اللہ نے کسی کو یہ دو چیز عطا نہیں فرمائی۔ اس امت کو جو دو چیزیں اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 دعا۔ اس لیے کہ اللہ یہ فرماتے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرنے لگوں گا، فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا، اللہ بھی اپنے کو یاد کرے اور وہ بھی جو ہے عرش کے اوپر بڑے بڑے فرشتوں کے درمیان، بہت بڑی بات۔ یہاں بولو سبحان اللہ، ادھر اللہ اپنے کو یاد کرے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کسی امت کو اللہ نے یہ نہیں دیا، یہ یاد کرو نا تم کو جو ہے نا بدلے کے اندر یہ کہ اللہ بھی یاد کرنے لگے، یہ کسی امت کو نہیں دیا۔ اور نمبر 2 کے اوپر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب یہ کہتا ہے آپ لوگ مجھ سے مانگو میں تمہاری مراد پوری کروں گا، استجب لکم ادعونی استجب لکم۔ ہاں، اللہ نے کسی امت کو یہ نہیں دیا کہ تم دعا مانگو میں قبولج کر لوں، لیکن اس امت کو کہا دعا مانگو قبولج کر لوں گا، ہے نا؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کوئی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضانوں کے غیر رمضان دونوں میں۔ میرے بھائیو یہ دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کے بعد بھاگم بھاگ نہیں کرنے کا، جمعہ کی نماز کے بعد بھاگم بھاگ نہیں کرنے کا۔ جمعہ کی نماز کے بعد 2 کام بہت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، ایک ہے ذکر، ایک ہے دعا۔ ذکر میں یہ جو وظیفے پڑھ لو ختم۔ جمعہ کی نماز ساری نمازوں کی سردار سمجھی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز کو اللہ کے ساتھ قرب میں بہت دخل ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو جمعہ کی نماز میں جون سے نمبر پڑھاوے گا اتنے نمبر کے مطابق قیامت میں اللہ کی جو مجلس لگے گی اس میں اتنے نمبر کے مطابق بیٹھے گا۔ پہلے نمبر پر آیا پہلی صف میں بٹھائیں گے اللہ، دوسری مرتبہ دوسرے نمبر پہ آیا دوسری صف میں، تیسرے میں آیا تو تیسری صف میں۔ بولو اللہ رب العزت کے دربار میں پہلی صف پہ بیٹھنا ہے کہ آخری میں؟ پہلی میں۔ لیکن اللہ کی قدر ہو تب جا کے اس کی قدر ہوگی، اللہ کی قدر ہو تو قدر ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں بتلانا چاہ رہا تھا جمعہ کی نماز ساری نمازوں کی ہیڈ، میں نے یہ بات بتلائی، اور جمعہ کی نماز کے بعد یہ 2 کام۔ ذکر میں ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جب تم اپنی سنتوں سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ 4 کل پڑھ لو، 7 مرتبہ اس جمعہ سے لے کے اگلی جمعہ تک اللہ میری تمہاری حفاظت کریں گے۔ ذکر ہو گیا، ارے نا ذکر کچھ بھی ہو اللہ کی یاد کرنا۔ اور دعا، نماز جمعہ کے بعد کی دعا گارنٹی کے ساتھ قبول ہوتی ہے، گارنٹی کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے اے بندو نماز سے فارغ ہو جاؤ، زمین پہ جاؤ میرا فضل مانگو۔ اللہ کہتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، تو فضل مانگو یہ اللہ نے کہا، اس لیے کہا کہ اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی حضرت عراق، ان کی عادت تھی جب بھی نماز جمعہ کے بعد نکلتے تھے تو کہتے تھے اللہ
تیرے منادی نے آواز لگائی تھی، میں حاضر ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کو کہا تھا، میں نے نماز بھی پڑھ لی۔ اب اللہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے سے فضل مانگو، اے اللہ میں فضل مانگتا ہوں تو مجھے دے دے۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے اس طرح سے مانگتے تھے، کام بن جاتا تھا۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد زیادہ نہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے 1 منٹ کی بھی اپنی ضرورت پر مشتمل آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھے گا، اللہ رب العزت سے وظیفے پڑھ کے اللہ کو منائے گا۔ اور نمبر 2 دعا، جہاں ہر جمعہ کو اپنا ایک نظام بنانا چاہیے۔ جمعہ کو تو انوکھے انداز سے گزارنا چاہیے، انوکھے انداز سے۔ عید ہوتی ہے نا، عید ہفتے کی عید ہے، لیکن اپنی تو عید اتوار، اپنی عید اتوار، اتوار۔ بہرحال اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ چھٹی ہوتی ہے نا سب چیز کی، اس وجہ سے اتوار، لیکن ایک ایمان والے کو تو دین کی نسبت سے عید منانا چاہیے، جمعہ کے دن کو عید منانا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔